اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں قرآن کریم کا ایک بہترین اور عمدہ وظیفہ، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کے اندر رب تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی بھیجی ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر فی العالمین، دونوں جہانوں میں۔ چونکہ قرآن کریم مومنین کے لیے شفا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنایا ہے۔ جہاں پر یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، وہیں پر یہ شفا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علاج نہیں ہے، شفا ہے، کیونکہ علاج کبھی کبھار ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ علاج اگر کر بھی لیا جائے تو ضروری نہیں کہ شفا ملے یا نہ ملے، لیکن قرآن علاج نہیں ہے، قرآن شفا ہے۔ اور شفا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی آیت کا وظیفہ کریں گے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے کریں گے، تو یہ قرآن آپ کے لیے شفا بن جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ بیماری صرف جسمانی ہو، جسمانی بیماری کے لیے، روحانی بیماری کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، اور آپ کی معاشرتی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، معاشی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سرچ نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھ لیں تو قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے، اور ہر مسئلے کے لیے، ہر معاملے کے لیے اللہ نے حل قرآن میں رکھا ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ دنیا میں اگر پریشان ہو جائے، مشکلات کا شکار ہو جائے، یا بیمار ہو جائے، یا کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، تو وہ کہیں اور ادھر ادھر نہیں بھاگتا، بلکہ وہ اللہ کے قرآن کی طرف آ کر رب کے قرآن کو تھام کر رب کے قرآن سے شفا حاصل کرتا ہے، اور رب کے قرآن کو ہی اپنا مقتدا بنا لیتا ہے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کی گوش گزار کرنے لگے ہیں، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی طرف جانے سے قبل یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سلام علی نوح فی العالمین یہ بیماریوں کے لیے اور جادو جنات کے لیے اور بندش کے لیے یہ بہترین علاج ہے اور بہترین وظیفہ ہے۔ زہریلے جانوروں سے حفاظت کے لیے بھی یہ بہترین وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ زہریلا جانور آپ پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس وقت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے زہریلا جانور آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں سفر کے لیے نکل رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ رات کے وقت سفر کے لیے نکل رہے ہیں، اور سفر اگر آپ کا پیدل ہے تب بھی یہ مجرب ہے، گاڑی پر ہے تب بھی مجرب ہے، کسی سواری پر سوار ہے تب بھی مجرب ہے کہ آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہوں، سفر میں آپ کو کوئی مشکلات نہ آئیں، کوئی پریشانیاں نہ آئیں، کوئی مصائب نہ آئیں۔ سفر پر نکلتے ہوئے یہ عمل ضرور کر کے نکلا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جب آپ سفر کے لیے نکلیں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ سلام علی نوح فی العالمین 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل کر کے آپ جائیں، انشاءاللہ کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رستے میں گاڑی نہیں چھوڑے گی، آپ کو کوئی حادثہ نہیں آئے گا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کو انشاءاللہ سفر میں پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ خواہش، میری وہ تمنا، وہ آرزو پوری ہو جائے، تو آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتلانے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ
اگر جادو جنات ہیں اس کے لیے بھی آپ اسی وظیفے کو کریں گے، یا آپ کے گھر میں بندش ہے، آپ کی دکان پر، آپ کی تجارت پر، آپ کے کاروبار پر، اور کہیں بھی آپ کو اگر بندش محسوس ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کام کاروبار بند ہو چکا ہے، بندش ہو چکی ہے، یا اولاد پر بندش ہو چکی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ سماعت فرما لیجئے گا۔ آپ نے اس وظیفہ کو کرنے سے قبل باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد یکسوئی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں آپ ڈسٹرب نہ ہوں بلکہ بالکل یکسو ہو۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 1001 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں، اور اس دعا کے اندر آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر مانگے۔ آپ کے دل کی کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا ہے، اس کو رکھ کر، آپ کا مقصد کوئی بھی ہے، پریشانی ہے، حاجات ہیں، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو اپنی دعا میں شامل کریں، اس کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ وظیفہ میں نے کیا، اس وظیفے کی برکت سے یا الہ العالمین میرے اس مسئلے کو حل فرما، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ وظیفہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا آپ کامل اور مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا اور آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا اور شیئر کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔